حضور نے نا ہمیں مکمل کر کے دین دیا ہے. یہ جب میں بات کہتا ہوں نا، اور باقی علماء مبلغین جب یہ بات کرتے ہیں کہ دین مکمل ہے، تو لوگ اس کو سادی سی بات سمجھتے ہیں. اور خدا کے بندو، دنیا میں کوئی شے مکمل نہیں. ڈھونڈ کے دیکھ لو، کروڑوں روپیہ لگا لو گھر بنانے کو، پھر بھی ٹٹول کے نظر آئے گا کہ فلاں کمی رہ گئی. کوئی شے مکمل نہیں. اگر تیرے اور میرے پاس کوئی چیز مکمل ہے تو وہ رسول پاک کا دیا ہوا دین مکمل ہے. وہ الگ بات ہے کہ ہم اپنی اپنی مرضی کا دین لیتے ہیں. یعنی یہ مسئلہ سارے مردوں کو آتا ہے کہ 4 شادیاں جائز ہیں. اور اللہ کے بندے، اور بھی تو بڑا کچھ جائز ہے نا، اس پر بھی تو توجہ کرنا. صرف اتنی بات ہی تو نے اپنے مرضی کی اخذ کر لی ہے. دین کامل ہے، مکمل ہے. 1% بھی ادھر ادھر جانے کی ضرورت. تاجر کے لیے بھی دین کے اندر تعلیمات موجود ہیں، لیڈر کے لیے بھی موجود ہے، مصلح کے لیے بھی موجود ہے، مرشد کے لیے بھی موجود ہے، معلم کے لیے بھی موجود ہے، کسان کے لیے بھی موجود ہے. جو کچھ کسی لائن میں بھی کو جانا چاہے، پہلے آ کے دروازہ رسول سے خیرات حاصل کرے، حضور کی بارگاہ سے. مکمل اور کامل دین. تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں مکمل دین دیا. یہ جو حضور علیہ السلام نے فرمایا نا کہ یہ کام اگر تم نے کیا تو تم فلاں میں سے ہو جاؤ گے، میں بھلا کیوں کہا؟ اپنی فریج بھری ہوئی ہو نا، اور باپ بڑی محنت سے پھل، سبزیاں، گوشت، ہر چیز لا کے فریزر میں رکھے، تو بچے پھر بھی اگر دوسروں کے گھر جائیں تو ابا کو غصہ آتا ہے کہ نہیں؟ بلا مثال و بلا تشبیہ. یہ جو حضور نے فرمایا نا، جس نے کسی اور قوم سے مشابہت اختیار کی وہ انہی میں سے ہے. وہ تمہیں اپنے گھر میں کمی ہے، تم دائیں بائیں دیکھتے کیوں ہو؟ ہر چیز تو تمہیں دی ہے. تم نے نکاح کر لیا نبی پاک کی مرضی کا، اور مہندی کسی اور کی مرضی کی کر لی. تم 5 منٹ نکاح کے مسلمان ہو گئے، تو اس سے پہلے کیا تھے؟ اس کے بعد کیا تھے؟ میں بڑا حاجی صاحب ہوتا ہوں، میں بڑا دین. کسی بندے کے دیندار ہونے کا پتہ ہی تب چلتا ہے جب اس کے بیٹے کی شادی ہوتی ہے. مسجد میں تو سارے دیندار ہیں، محفل میں سارے دیندار ہیں. جب تیری باری آئی خوشی کی تو تو نے ڈھول منگا لیے. تیرا غموں کا ٹائم آیا تو اللہ رسول کا ذکر، اور خوشی کا وقت آیا تو تو نے سارے کام وہ کیے جو شریعت کے متصادم ہیں. دین مکمل کر کے دیا ہے مدینے والے حبیب نے. میرے رسول پاک نے تو ہر چیز کھول کے بیان کی. فرمایا یہودی بغیر ٹوپی کے امامہ باندھتے ہیں، تم نے جب پگڑی باندھنی ہے تو ٹوپی پر باندھنا، یہودیوں کی مخالفت کرنی ہے. ہم نے ان کے طریقوں پر چلنا. ہمارا اپنا دین ہے، اپنا کلچر ہے، اپنی تہذیب ہے، ہمارا اپنا تمدن ہے، اپنا رہن سہن ہے، اپنا کھان پین ہے. ادھر ادھر دیکھنے کا کیا معنی ہوا؟ میری ملت کے جوان جو نیا فیشن رہا ٹی وی پہ دیکھتے ہیں وہ کر لیتے. ختم نبوت کا واضح اور کشادہ مفہوم تو سمجھو. دنیا میں جو سب سے سونی چیزیں ہیں وہ ہمیں مدینے والے رسول نے عطا فرمائی ہے. خوبصورت کر کے حضور نے دین دیا. کوئی بندہ بغیر داڑھی کے اچھا لگ رہا ہو نا تو لوگ کہتے ہیں بڑا سونا لگ رہا ہے، چلو ختم ہوگی بات. اور داڑھی کے ساتھ اچھا لگے تو پھر تعریف بھی بڑی روحانیت والی کرتے ہیں. پھر یہ نہیں کہتے سونا لگ رہا ہے، داڑھی کے ساتھ اچھا لگ رہا ہے نا تو کہتے ہیں کتنا نورانی چہرہ ہے. یعنی وہ تعریف ہی بڑی روحانی قسم کی. میں نے اکثر دوستوں سے کہتا ہوں کہ داڑھی کا وزن کوئی نہیں ہوتا، اس کا کوئی وزن ہے، یہ وجود کا حصہ ہے. یہ آپ رکھ لیں گے تو یہ آپ کو تکلیف. اچھا کچھ دوستوں نے رکھی ہوتی ہے وہ چھوٹی رکھ لیتے ہیں. بھائی رکھ جو لی ہے تو چھوٹی والے میں لوگ مولوی صاحب ہی آندے نے. ہاں تو پوری کیوں نہیں کرتے ایک مٹھی؟ اور پھر دیکھو اللہ نے عورتوں کو دی نہیں، دی کس کو ہے؟ تو کچھ لوگ کہتے ہیں میں نیک ہو کے رکھنی ہے. تو خدا کے بندے دنیا میں کون ہے جس کا دعویٰ ہے میں پورا نیک ہو گیا ہوں؟ یہ تو صرف نبیوں کی شان ہے. ایک دوست نے زیادہ ہی ضد کی تھی، کہنے لگا جی نہیں میں طے کر لیا میں نیک ہو کے رکھنی. میں کہ تھوڑا جا اضافہ بھی کر، روٹی بھی میں نیک ہو کے کھاڑی ہے، وہ بھی تو اللہ کا رزق ہے نا. عجیب بات ہے نا کہ اگر کبھی طے بھی کیا تو کیا کیا. تو ختم نبوت کا ایک مفہوم یہ کہ دین مکمل ہے، کسی اور چیز کی ضرورت نہیں.
اور ایک بات اور جو سمجھنے لائق ہے، جب ہم کہتے ہیں نا نبی پاک آخری نبی ہیں صلی اللہ تعالی علیہ، جب ہم نے کہا نا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام آخری نبی ہیں، تو پتہ ہے پھر ہماری ذمہ داری کتنی بڑھ جاتی ہے۔ جب یہ نعرہ لگاتے ہو نا تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد، پتہ ہے ذمہ داری کتنی بڑھ جاتی ہے۔ ذرا غور کرنا، ٹھہرنا میں کیا کہنے لگا ہوں۔ حضور آخری نبی ہے، معنی کیا ہے؟ اب قیامت تک جو دین کا کام ہے وہ امت نے کرنا ہے، تبلیغ امت نے کرنی ہے، مساجد امت نے بنانی ہے، مدارس امت نے قائم کرنے، قرآن و سنت کی تعلیم امت نے عام۔ حضور آخری نبی ہیں۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ اب تمہارے ذمہ لگایا ہے، تم نے بھلائی کا حکم دینا ہے اور برائی سے منع کرنا، تمہیں لوگوں کے نفع کے لیے پیدا کیا ہے۔ امت کو تو فکر ہی نہیں، روزی روٹی کمانے کے علاوہ کام ہی کوئی نہیں۔ ضرور کمائے، کون منع کرتا، لیکن جتنی منصوبہ بندی ہم اپنے بال بچوں کے لیے کرتے ہیں، روزی روٹی کے لیے کرتے ہیں، کیا اتنی دین کے لیے بھی کرتے ہیں؟ جتنی ٹینشن کسی فارغ بچے کو گاؤں میں دیکھ کر ہمیں ہوتی ہے کہ یار تو کام نہیں کرتا، تجھے کام کرنا چاہیے، اتنی ٹینشن اس کو بے نمازی دیکھ کے بھی ہمیں ہونی چاہیے کہ یار حد ہو گئی، تو نماز نہیں پڑھتا، کمال بات ہے تو مسجد نہیں آتا۔ ایک بچہ کسی کا فارغ ہو تو سارے پوچھتے ہیں یہ کردہ کچھ نہیں، لیکن سارا گاؤں بے نمازی ہے، کوئی سوال ہی نہیں اٹھاتا، اس پر غور ہی نہیں کرتے۔ یہ امت کی ذمہ داری ہے، امت کی ڈیوٹی ہے، پیغام حق، ابلاغ دین، ترویج شریعت امت کا ذمہ داری ہے۔ امت اس سے غافل ہے، اور اگر کرتے بھی ہیں ہم تو ہمارے روایتی سے جلسے، وہ دوستوں سے کبھی کہنا دن میں محفل کر لو، وہ کہنے بندے ہی نہیں ہوندے، تو یہ دیکھیں عصر کے بعد اجتماع ہے، ایک خدا کا فضل ہے نا، بڑی رونقیں ہیں فقیروں کے ڈیرے، اتنے سارے لوگ آپ آ گئے، مختصر وقت میں اتنا خوبصورت لوگوں کا جمع ہو جانا، اور پھر اس گرمی کے ماحول میں دین کے پیغام کو مؤثر کریں، اپنی آنے والی نسلوں تک پیغام دین۔ عربی کا ایک دانشور ہے، اس نے ایک بات کی ہے، وہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے اصولاً اور قاعدہ ضابطہ یہی ہے کہ جس کا باپ انتقال کر جائے وہ یتیم ہے، لیکن وہ کہتا ہے میری رائے یہ ہے کہ دنیا میں یتیم وہ ہے جس کی تعلیم و تربیت نہ ہو، وہ یتیم ہے، تعلیم نہ مل سکے، تربیت نہ ہو سکے، یتیم رہ گیا، اس لیے کہ کچھ سیکھ نہیں سکا، کچھ پا نہیں سکا، کچھ نتیجہ نہیں نکال سکا۔ تو میرے عزیز امت مسلمہ کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ مساجد کی طرف، آپ دیکھیں نا، آپ نبی پاک علیہ السلام کا شوق دیکھیں دین کے کاموں میں، حضور کی رغبت دیکھیں، توجہ دیکھیں۔ آج کتنے پیران عظام اور مشائخ عظام اور ان کی اولادیں اور علماء اور مشائخ جن کو ان چیزوں پر توجہ کرنی چاہیے۔ جب خندق کھودی جا رہی تھی نا، تو صحابہ فرماتے ہیں جتنا کام ہم کرتے تھے حضور اس سے زیادہ کرتے تھے، بلکہ جو چٹان ہم سے نہیں ٹوٹتی تھی وہ بھی مدینے والے رسول توڑ کے دیتے تھے۔ مسجد نبوی شریف تعمیر ہو رہی تھی، تو صحابہ فرماتے ہیں اگر ہم 2 اینٹیں اٹھا کے لاتے تو حضور 4 اٹھا کے لاتے تھے۔ ہم عرض کرتے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آقا ہم جو حاضر ہے غلامی کرنے کو تو کریں گے، تو حضور فرماتے نہ تم مجھ سے زیادہ طاقتور ہو اور نہ تمہیں اجر کی زیادہ ضرورت ہے، میں نے بھی اپنے رب سے اجر لینا ہے۔ مسجد کی تعمیر، اداروں کی تعمیر، خدمت کا مزاج، اور پھر لوگوں کی داد رسی، خیر خواہی۔ آپ کو پتہ ہے لوگوں کی سب سے زیادہ خیر خواہی کیا ہے؟ لوگوں کی سب سے زیادہ خیر خواہی یہ ہے کہ انہیں دین کا رستہ دکھایا جائے۔ کسی کو روٹی کھلانا بھی بڑی بات ہے، لیکن سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اسے اس کے اخلاق ٹھیک کر دیے جائیں۔ اس لیے حضور نے فرمایا سب سے افضل صدقہ یہ ہے کہ تم دین کا علم سیکھو پھر آگے سکھاؤ، یہ افضل ترین صدقہ ہے۔ لوگوں کی خیر خواہی کی جائے، اور کسی کو گناہ میں دیکھ کر، غلطی میں دیکھ کر، کسی جگہ اگر کوئی شخص الجھ گیا تو اسے دیکھ کر انسان کا جو دل ہے وہ پریشان ہو، اسے آپ کی مہربانی تو ان کے نے دسیا جی میں پیسے لینا آیا، ایڈی غلط فہمی، اب نا اللہ تعالیٰ آپ کو سانو تخت ہزارے دی لوڑ کی ہے،
ਨਾਲੇ ਕੀ ਲੱਗੇ ਸ਼ਹਿਰ ਬੰਬੋਲ ਦੇ ਨਾਲ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਆਪਣੀ ਬਾਲ ਕੇ ਸੇਕਨੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਕੀ लगे किसी और दे नाल। अल्लाह को, मैं फजर की नमाज पढ़ के निकला था और ये मैं तीसरी जगह हूँ, अभी मुझे 2 घंटे का सफ़र करके एक और जगह पे जाना है। अपने रब की बारगाह में ये दुआ की है कि मालिक दिल को जब भी मुतवज्जे करना ना, अपनी तरफ ही करना। यहाँ दौलत का शौक़, लालच और लोगों से कुछ लेना, खुदा हमें माफ़ करे। करो मद है अहले दुवल रज़ा, और पड़े इस बला में मेरी बला, मैं तो गदा हूँ अपने करीम का। और जब करीम के गदा है तो फिर वो कमी तो नहीं ना रहने देते। मैं गदा हूँ अपने और मेरा दीन पार आए ना नहीं। इसलिए आप बस मेरा मजमून मुकम्मल हो गया। जब किसी को गलती में देखें फिर तड़प जाए, उसकी इस्लाह की कोई, आपको पता है हुजूर को ज्यादा तड़प क्या थी? क्या तड़प थी नबी पाक, क्या तड़प थी नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की? हुजूर की तड़प ये थी कि लोग दीनदार बन जाए। नबी पाक अलैहिस्सलाम की तलब ये थी कि लोग अल्लाह वाले बन जाए। ये जो तलब हुजूर को ले जाती थी ना, कभी अक्कास की मंडियों में, कभी मेलों में, कभी इधर कभी उधर ले जाती थी ना तलब, तो ये क्यों ले जाती थी? हुजूर ये तो नहीं ना चाह रहे थे कि मक्के की सड़कें पक्की हो जाए, ये तो ज़िमनी बात है। हुजूर ये जो जाते थे इसलिए जाते थे कि लोग अल्लाह की तौहीद के कायल हो जाए, इनका अखलाक संवर जाए, किरदार संवर जाए, लबो लहजे में हुस्न आ जाए। तो मेरे अजीज़, ये तलब तड़प अपने अंदर पैदा करें। बेनमाजी को नमाजी करने वाली, बद अखलाक को इखलाक वाला करने वाली, दीन से दूर को दीन के करीब। ये दिन गुजर रहे हैं हज़रत उमर फ़ारूक की शहादत के। पता है हज़रत उमर ने क्या अंदाज इख्तियार किया है? 4000 के करीब मसाजिद बनाई हैं जनाब उमर, दीन के बड़े बड़े मराकज़ कायम किए। और जब उनका आखिरी वक़्त था ना, तो एक नौजवान की तम टखनों से नीची थी, उस वक़्त भी दीन की तबलीग कर रहे थे। फरमा रहे थे, बेटा ज़रा ऊंचा कर ला, मेरे नबी का यही तरीका है, ज़रा ऊंची कर ले इसे। अपनी ज़िंदगी में कुछ थोड़ा सा बाउसूल बने, कुछ अपने आप को बामकसद बनाए, बेमकसद बातों से, लायानी बातों से और वक़्त ज़ाया करने से अपने आप को बचाएं। हुज़ूर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, वो खूबसूरत मुसलमान है जो बेमकसद बातों को छोड़ दे, वो हसीन मुसलमान है जो बेमकसद लायानी बातों को छोड़ दे, बामकसद वक्त गुजारें। सबसे पहली बात मैंने ये की कि अपना ताल्लुक़ मजबूत करें नबी पाक के साथ। हमारा सबसे कुर्बत वाला रिश्ता नबी पाक के साथ। और दूसरी गुजारिश मैंने आपकी खिदमत में ये की कि दीन मुकम्मल है, हमें किसी और की कोई ज़रूरत, किसी और की तहज़ीब की कोई हाजत। और तीसरी बात मैंने आपके सामने ये रखी कि जब हमने कहा कि हुजूर आखिरी नबी हैं, तो फिर अब तबलीग दीन की ज़िम्मेदारी उम्मत की बनती है। उम्मत अच्छे मनसूबाबंदी के साथ, अच्छे लहजों के साथ, अच्छे अंदाज के साथ तबलीग दीन में अपना किरदार अदा करे। दुआ करता हूँ जो मैंने कहा अल्लाह कबूल फरमाए।